اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفو لینڈ کے معزز ناظرین کرام السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، شب قدر رمضان مبارک کی وہ رات جس کی فضیلت کئی احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2017 کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ اسی طرح بخاری کی ہی حدیث نمبر 2020 میں بیان ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے اور فرماتے تھے کہ رمضان کے آخری عشرہ میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اسی طرح بخاری شریف کی ہی حدیث نمبر 2024 میں بیان ہوا کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند مضبوط باندھتے، یعنی اپنی کمر پوری کس لیتے، اور راتوں میں آپ خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے۔ ناظرین کرام، ان احادیث کی روشنی میں بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ مبارک رات کتنی اہمیت و فضیلت کی حامل ہے۔ اس رات کی برکات کے تو کیا کہنے، ایک مبارک مہینہ اور پھر مبارک رات۔ تو ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی بابرکت رات کے لیے کچھ خاص نوافل بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ناظرین کرام، ابو داؤد کی حدیث نمبر 1372 کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جس نے شب قدر میں ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے بھی پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب ناظرین کرام، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ شب قدر کیا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم فرمایا۔ اب ہمیں چاہیے کہ رمضان کی یہ جو مبارک راتیں ہیں، ان تمام کی تمام راتوں کو اللہ کے حضور سجدوں میں گزاریں، کیونکہ اس طرح کرنے سے ان 10 راتوں میں جون سی بھی شب قدر ہوگی وہ ہماری عبادت میں ہی گزرے گی۔ اس رب کی عبادت کریں اور پھر اپنے دل کی ہر جائز مراد پالیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ عطاؤں والا رب آپ کو خالی نہ لٹائے گا، بس ایک بار اس کے ہو کر تو دیکھیں۔ تو ناظرین کرام، اب ہم آپ کو اس مبارک رات میں کرنے والے کچھ خاص اعمال کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ توجہ سے سنیے گا۔ ناظرین کرام، پہلا عمل یہ ہے کہ آپ نے رمضان کی 27ویں شب کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 بار اور بعد سورہ اخلاص 27 بار پڑھیں۔ سلام کے بعد اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک گناہوں سے معافی عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح 27ویں شب کو 2 رکعت نماز پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الم نشرہ 1 بار پڑھیں، اور اس کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ سلام کے بعد 27 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں۔ انشاءاللہ العظیم بے شمار ثواب کے لیے یہ عبادت بہت افضل ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، 27ویں شب کو 4 رکعت نماز پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 دفعہ اور سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھیں۔ سلام کے بعد سجدہ میں سر رکھ کر 1 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد جو حاجت دنیاوی یا دینی طلب کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت قبول فرمائیں گے۔ 27ویں شب کو سورہ ملک 7 مرتبہ پڑھنا گناہوں سے مغفرت کے لیے بہت فضیلت والی ہے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی راتوں میں سے
ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے اور 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں، اس لیے قرآن کریم میں خیر من الف شہر کہہ کر اس امر کی طرف اشارہ فرمایا گیا کہ اللہ کریم جتنا زیادہ اجر عطا فرمانا چاہے گا عطا فرما دے گا۔ اس اجر کا اندازہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ ناظرین کرام، امام زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قدر کے معنی مرتبہ کے ہیں، چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبہ کے لحاظ سے بلند ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو تمام فیصلے فرماتا ہے، اور چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سال کی تقدیر و فیصلے کا قلم دان فرشتوں کو سونپا جاتا ہے، اس لیے یہ لیلۃ القدر کہلاتی ہے۔ اس رات کو قدر کے نام سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنی قابل قدر کتاب، قابل قدر امت کے لیے اور صاحب قدر رسول کی معرفت نازل فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورہ میں لفظ قدر 3 دفعہ آیا ہے۔ قدر کے معنی تنگی کے بھی ہیں۔ اس معنی کے لحاظ سے اس رات آسمان سے فرش زمین پر اتنی کثرت کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ رات کیوں عطا ہوئی؟ اس کے حصول کا سب سے اہم سبب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر شفقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غمخواری ہے۔ موطا امام مالک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ لوگوں کے عمروں پر آگاہ فرمایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے؟ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرما دی، جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اس کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول روایت سے بھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جس نے 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تعجب کا اظہار فرمایا اور اپنی امت کے لیے آرزو کرتے ہوئے جب یہ دعا کی کہ اے میرے رب، میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے نیک اعمال بھی کم ہوں گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر عنایت فرمائی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے مختلف شخصیات یعنی حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان حضرات نے 80 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ کرام کو ان برگزیدہ ہستیوں پر رشک آیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے نبی محترم، آپ کی امت کے لوگ ان سابقہ لوگوں کی 80 سالہ عبادت پر رشک کر رہے ہیں، تو آپ کے رب نے آپ کو اس سے بہتر عطا فرما دیا ہے، اور پھر سورہ قدر کی تلاوت کی۔ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس فرط مسرہ سے چمک اٹھا۔ ناظرین کرام، آپ کی آسانی کے لیے ہم آپ کو ایک بار پھر یہ اعمال بتا دیتے ہیں۔ پہلا عمل یہ ہے کہ آپ نے رمضان المبارک کی 27ویں شب کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 بار، اور اس کے بعد آپ نے 27 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسلام کے بعد اللہ کے حضور گر گڑا کر اپنے گناہوں سے توبہ کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو گناہوں سے معافی عطا فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا عمل ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ 27ویں شب کو 2 رکعت نماز پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الم نشرح 1 بار پڑھیں اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ اسلام پھیرنے کے بعد 27 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی بے شمار ثواب حاصل کرنے کے لیے یہ عبادت بہت افضل ہے۔ ناظرین کرام، تیسرا عمل کچھ اس طرح ہے کہ 27ویں شب کو 4 رکعت نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد سجدہ میں سر رکھ کر 1 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں۔ وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
اس کے بعد جو حاجت دنیاوی یا دینی طلب کریں وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ 27 شب کو سورہ ملک 7 مرتبہ پڑھنا مغفرت گناہ کے لیے بہت فضیلت والی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ اس رات کو بالکل بھی ضائع مت کیجیے گا، اپنے لیے اور سب کے لیے مانگیے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میں ملتا ہوں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔